ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 15واں باب 12 سے 17 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے نام، چال چلن اور ماضی اور حال سب سے واقف ہے۔ وہ ہماری تکلیف اور مسائل کا احساس کرتا ہے۔ ہمارے مستقبل کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کے پاس منصوبے اور مدد موجود ہیں۔ دعاؤں کے دوران ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وہ ہمارے گناہ بخشتا ہے اور ہمیں سچائی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی رغبت دیتا ہے۔ جیسا کہ یسوع ہم سے محبت رکھتا ہے ویسا ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے زیادہ قریب آ جائیں اور ان کے حالات اور دکھ درد کو محسوس کریں، ان کے مقاصد اور شخصیتوں کو جاننے لگیں، ان کے مسائل کا حل ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ کچھ وقت بھی صرف کریں۔ جب وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو ہم انہیں درگزر کریں اور ان کے ساتھ صبر سے پیش آئیں اور ان کی خامیوں اور خطاؤں کو ان سے تذکرہ بھی نہ کریں۔ یسوع نے اپنی زندگی میں محبت کی انتہا کا نمونہ پیش کیا۔ اس نے محض باتوں سے اور مدد سے ہی کام نہ لیا بلکہ گناہ گاروں کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ وہ ہمارے لیے محض جیا ہی نہیں بلکہ ہمارے عوض اپنی جان بھی دے دی۔ صلیب محبت کا تاج ہے جو خدا کی اس محبت کی وضاحت کرتا ہے جو اسے ہم سے ہے۔ اب اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم نجات کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے لیے اپنا وقت اور دولت قربان کر دیں۔ اگر یسوع ہمیں انجیل کا پیغام دوسروں کو سنانے کے لیے بلاتا ہے تو وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنا مال و زر اور اپنی تمام قوت قربان کر دیں، اور جو ہمارے لیے برا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں اور انہیں اپنا دوست سمجھیں، کیونکہ مسیح یسوع نے بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ مسیح یسوع نے انہیں محض بھائی یا خدا کے فرزند ہی نہیں کہا بلکہ دوست کہا۔ جو لوگ اس کی محبت کے حقدار نہ تھے، ایسوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مسیح یسوع نے اپنی جان دے دی۔ ایمان، دعاؤں اور گواہی کے علاوہ یسوع ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے محبت رکھیں جو پرخلوص اور خالص ہوں۔ ان کے سخت رد عمل کے باوجود ان کے ساتھ صبر سے پیش آئیں، ان کے ساتھ شرافت سے پیش آئیں، جیسا کہ خدا تمہارے ساتھ شرافت سے پیش آتا ہے۔ آئیے خدا کی محبت کی تجلی سے ہم اس بدشکل دنیا کو منور کریں، خود کو خدمت کرنے، قربانی دینے اور دوسروں سے محبت کرنے کے لیے پیش کریں۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا اور اپنے چہیتے بنا لیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے محبت کریں جیسا کہ تو نے ہم سب سے محبت کی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خود کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں وفاداری سکھا تاکہ ہم کثرت سے محبت کے پھل لائیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔